یہ جو آج کے سبق میں بات ہے نا، ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالہ سے، تو گھر کا ماحول، کلاس کا ماحول، استاد ایسا بنائے، ماں باپ ایسا بنائے کہ بچوں کو ایک ویژن تھوڑی عمر میں دے دے، ویژن، مقصد، کہ بیٹو دیکھو امام بخاری صاحب زندگی ایسے گزاری تھی، ابن حجر نے زندگی ایسے گزاری تھی، فلاں نے ایسی زندگی گزاری تھی، تم نے ایسے گزارنی ہے۔ تو وہ جو محدثین کی عمر کے سال ہیں، مثلا 10 سال تک انہوں نے کیا کیا محدثین نے، تو استاد بھی کروا سکتا ہے بچوں کو۔ چلو 100% نہ صحیح، 50%، 50 نہ صحیح، 10%، کوئی نہ کوئی رزلٹ تو آئے گا نا۔ جب بچے کو بچپن میں ایک بڑا مشن منہج دے کر چلا دیں گے تو وہ انشاءاللہ بہت آگے نکل جائے گا۔ ایسے ابھی ہم ابن حجر رحمہ اللہ کے حالات پڑھ رہے ہیں، تو ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے شروع میں کون سی کتابیں پڑھیں، پھر کون سی پڑھیں، پھر کون سے متون یاد کیے، کن کن محدثین کی طرف سفر کیا، ان سے علم کیسے حاصل کیا، کون سی کتابیں پڑھی، تو کتنا کچھ ہمیں ترتیب شدہ مل گیا ہے۔ جی تو ہم وہی ترتیب اپنے بچوں پہ لاگو کریں، شاگردوں پہ لاگو کریں۔ پھر نصاب جو محدثین کا نصاب تھا وہی مقرر کیا جائے آج کے دور میں بھی، تو بہت آگے بچے نکل سکتے ہیں، بہت آگے۔ اچھا، محدثین مثلا محدثین کی صفات اپنائی جائیں، محدثین کا منہج، محدثین کا نصاب، محدثین کا طرز زندگی وغیرہ وغیرہ، تو اسے کہتے ہیں روڈ میپ۔ جب ہم اسی نقشے پہ چلیں گے تو بہت آگے نکل جائیں گے۔ مثلا محدثین املا کرواتے تھے، تدریس کی اور بھی طریقے، ایک یہ طریقہ ہے کہ املا کرواتے تھے۔ محدث کے پاس ایک نسخہ ہوتا تھا، وہ بول رہا ہے، آگے املا کروانے اور ہیں، مکبر ہیں، اونچی بات دور دور تک پہنچانے والے، تو طلبہ لکھتے تھے۔ تو آج کے دور میں کتابیں سامنے ہیں، جی استاد پڑھا رہا ہے، کتابیں سامنے ہیں، تو اتنی توجہ طلبہ نہیں کرتے جتنی وہ لکھنے میں توجہ ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب پڑھائیں، اس کو لکھانا شروع کر دیں، مثلا یہی ہے، نزہۃ النظر ہے، اس کو پڑھائیں، ساتھ لکھانا شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں۔ جو استاد سبق کو پڑھائے وہ لکھائے، لفظ لفظ لکھائے۔ یا دوسرا طریقہ، بیٹو یہ لکھ کر لانا ہے گھر سے، یہ گھر سے لے کر لانا ہے۔ تو وہ پرانا محدثین والا دور، اس کی جھلک آج بھی یہ ممکن ہے۔ طلبہ بخاری پڑھ رہے ہیں، ساتھ وہ قلم سے لکھ رہے ہیں، ابو داؤد پڑھ رہے ہیں، ساتھ قلم سے لکھ رہے ہیں۔ تو لکھنے کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، لکھنے سے عادت بن جاتی ہے۔ لکھنے سے علم زیادہ یاد رہتا ہے۔ علم کو یاد کرنے کے دو طریقے ہیں، سینے میں یاد کر، زبانی، یا لکھ لو۔ جو لکھ لیا ہے وہ تو ہمیشہ یاد ہو گیا، جی پکا ٹھوس ہو گیا، کمی کوتاہی ہو تو بندہ اصل کتاب دیکھ سکتا ہے۔ تو یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں یہ ہم اپنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ میرے ذہن میں باتیں ہیں، انشاءاللہ ایک دورہ اسپیشل میں کرواؤں گا جس میں کتب حدیث لکھوائیں گے، کتب جرح و تعدیل طلبہ سے لکھوائیں گے، تقریب و تہذیب لکھنی ہے، لکھیں، کاپی پینسل سے لکھیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، جب ایک عالم دین تقریب و تہذیب سر لکھے گا قلم سے، اس کے دل میں علم جرح و تعدیل سے محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک ہوگی۔ اور جس فن سے بھی کسی کو شغف ہے، اس فن کی کتابوں کو قلم سے لکھیں لکھا جائے۔ ہمارے سلاف ایسے کرتے تھے، لکھتے تھے، وہ لکھنے سے علم یاد رہتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، یاد رہتا ہے۔ یعنی
وطارت شہرته بمعرفت فنون الحدیث ولا سیما رجاله وما يتعلق بهم واسانید الحدیث. کیا مطلب؟ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی شہرت جو دنیا میں معروف ہوئی وہ فن حدیث تھی. ابن حجر فن حدیث میں بڑا ماہر ہے، جرح و تعدیل میں ماہر ہے، سند حدیث میں ماہر ہے. اللہ اکبر. واشتہر ذکر وبعد صیت وارتحل الائمۃ الیہ. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے آپ جیے، ایک فن کو فوکس کر کے جینا مرنا اس فن کو خدمت پہ لگا دیں. انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں آپ کا کتابیں پہنچیں گی، ذکر خیر ہوگا، دنیا کا مرجع بن جائیں گے علوم حدیث فن حدیث. شیخ اعظمی صاحب الجامع الکامل والے، میں نے خود ان سے پوچھا، میں نے کہا شیخ محترم یہ علم حدیث سے محبت اس کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے پھر تفصیل بتائی. کہتے ہیں جب پی ایچ ڈی میں نے کرنی تھی، تو جو ایک فارم میرے سامنے تھا اس میں 3-4 عنوان تھے، مثلا تفسیر، فقہ، حدیث، عقیدہ، اس طرح 4-5 عنوان تھے. کہ تب پی ایچ ڈی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بڑی محنت کرنی ہوتی ہے، پھر بقیہ زندگی اسی پر ہی چلتی ہے. شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے مجھے بتایا کہ میں نے مثلا سب سے پہلے تفسیر میں نے دیکھا، تفسیر غور کیا، فقہ پہ غور کیا، عقیدے پر غور کیا، حدیث پر غور کیا کہ میں کس فن پر زیادہ سے زیادہ محنت کر سکتا ہوں. کہتے ہیں میں نے قرآن کریم تفسیر قرآن پر غور کیا تو میں نے سوچا قرآن کریم ماشاءاللہ ایک معین مقرر کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے دوسرے لفظوں میں، تو اس کی بڑی خدمت ہو چکی ہے ماشاءاللہ. تو شاید میں کوئی بڑا کارنامہ سارا انجام نہ دے سکوں قرآن کریم کی خدمت میں، اس میں مجھ سے زیادہ محنت نہیں ہوگی. پھر فقہ، کہتے ہیں فقہ میں نے سوچا کہ فقہ میں عموماً اقوال ہی ہوتے ہیں، فقہا کے اقوال، محدثین کے اقوال. وہ کہتے کہ میں نے سوچا کہ اگر فقہ میں نے پچھڑی کر لی فقہ میں تو ساری عمر علماء کے نام ہی لیتا رہوں گا. ابو یوسف صاحب نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں، یعنی رجال کے باتوں پر تبصرے کرتا رہوں گا، تو زندگی مزے والی نہیں ہے. پھر عقیدے پر میں نے غور کیا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ عقیدہ بھی مختصر ہے اور بڑے کم ہو چکے. فرماتے کہ جب میں نے حدیث پر غور کیا، حدیث پورا علم حدیث میرے ذہن میں دوڑ گیا کہ یہ بڑا ہی وسیع فن ہے. اس فن میں میں زندگی گزاروں تو اس میں کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتا ہوں. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب حدیث پر غور کیا تو ذہن کھل گیا کس پر کام کرنا ہے. تو پھر میں نے پی ایچ ڈی حدیث پر کی. انہوں نے پھر باقی ساری زندگی انہوں نے حدیث، علم حدیث پر ہی گزاری. 1 درجن کے قریب شیخ صاحب کی کتابیں حدیث پر ہیں، علم حدیث پر ہیں. زندگی کی آخری جو حدیث پر کتاب وہ الجامع الکامل ہے. اس سے پہلے سنن صغرا بہقی، اس کی شرح لکھی شیخ نے بڑی مفصل، المنۃ الکبریٰ فی شرح سنن صغرا للبہقی کے نام سے. کمال علوم حدیث پر شیخ نے موجم تیار کی 1 جلد میں. جرح و تعدیل پر بھی ایک دراسات فی الجرح و تعدیل کے نام سے ضخیم کتاب لکھی عربی میں. اس طرح اور بھی کتابیں لکھی، کئی کتابوں کی تخریج کی، تحقیق کی، دراسے کی، کہ مخطوطات پر کام کیا. یعنی ایک مضمون بندہ مختص کر لے، جس سے زیادہ محبت ہے پھر اس کے پیچھے لگ جائے تو انشاءاللہ وہ دنیا کا مرجع انسان بن جاتا ہے. اگر بندہ ہر فن کی طرف توجہ کرے تو پھر پریشانی آتی ہے. یعنی ابن حجر رحمہ اللہ دارالعدل ادارے میں وہ مفتی مقرر ہوئے، والخطابۃ بالجامع الازہر، اور جامع ازہر کی ازہر یونیورسٹی ہے
جی وہاں ابن حجر خطیب مقرر ہوئے. اللہ کیسا ہے. اور ازہر یونیورسٹی سے کے بیک پر ابن حجر صاحب کی قبر ہے. وہاں ان کے گھر تھا. مسجد بھی ہے مسجد ابن حجر. کچی قبر ہے. بدعت و خرافات محفوظ ہے رحمہ اللہ. سمجھا گی. ثم جامع عمر ابن العاص پھر یہاں بھی خطیب مقرر ہوئے. اللہ اکبر. وعمل من حفظه ما ينيف على 1000 مجلس من مجالس الحدیث. اور ابن حجر نے 1000 کے قریب مجالس اپنے حافظے سے ملا کروائیں. مجالس لگائیں مجلس حدیث. اللہ 1000 مجلس 1000 سے اوپر مجلس سے. اللہ اکبر. اور زبانی ملا کرواتے تھے اوپر دیکھ کے نہیں. کافی مجالس سے ملا. ابن حجر کی چھپی ہوئی ہیں. کچھ میرے پاس بھی ہیں. کچھ مفقود ہیں. اللہ ان لوگوں سے راضی ہو جائے. یہ محدثین اتنے ذہین فتین تھے کہ وہ زبانیں ہی سارا کو لکھواتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں مرکز تربیہ فیصل آباد پڑھتا تھا. استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی کتاب خطبات نماز جنازے کے مسائل پر جو شیخ صاحب نے خطبات دیے جمعہ میں وہ چھپے. جب چھپ کر کتاب آئی ادھر مرکز تربیہ پہنچی کہ ساتھی نے استاد جی شیخ اسری صاحب کو دکھائی تو استاد جی حافظ اللہ فرمانے لگے کہ یہ ہے علم. یہ شیخ عبد المنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ نے سارے زبانی خطبات دیے ہیں اور یہ ان کے زبانی متون قرآن کریم متون حدیث اور راویوں پر بحث مسائل پر بحث یہ سارا ان کا حافظے سے ساری کتاب تیار ہوئی ہے. کیسی بات ہے. یعنی یہ علم اللہ کا ہے قرآن و حدیث. جس قدر زیادہ محبت کی جائے قرآن و حدیث کے ساتھ عمل کے ساتھ تقوی کے ساتھ رزق حلال کے ساتھ اور نہ بچونا قرآن و حدیث کو بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ علم اس کو عطا فرماتے. علم اللہ کا ہے. اللہ کے پاس علم اللہ نے دینا ہے. اس میں بندے کوئی کمال نہیں ہوتا. بندے کو چاہیے کہ پوری توجہ انہماک محبت تن من دن سب کچھ قربان کر دے. جب ہم سب کچھ قربان کریں گے تب جا کے کچھ نہ کچھ علم ملے گا. تھوڑا سا علم ملے گا. یہ باتیں زمانہ طالب علمی میں میرا اردو بازار آنا جانا تھا. لائبریریوں میں گھومتا پھرتا تھا تو مجھے بڑا فائدہ ہوا. وہ کتابیں میں نے پڑھی زمانہ طالب علمی میں. کمال. تھوڑی عمر تھی. ایک جنون طاری ہوتا ہے بچے کو. گھر والے جان نہ دیں. بچہ کہیں میں نے مدرسے جانا روئے. 8 سال 6-7 سال میں روتا رہا. گھر جو مدرسے جانے دو کہتے تھے نہیں 5 کر لے پھر بھیجیں گے. وہ کر لے کہتے 6 کر لے پھر بھیجیں گے. وہ کر لے کہتے 8 کلاسیں کر لے پھر بھیجیں گے. پھر 10 کلاسیں کر کے بھیجیں گے. ایسے کتنا جنون تھا. تو 10ویں سے پہلے میں نہ بھاگ گیا تھا گھر سے. میں نے کہا چلو جی. تو پھر مجھے کافی کتابیں میں نے ایک کتاب جو میں نے شاید 3ری کلاس کی شروع میں مطالعہ کی تھی یا 2ری کے آخر میں وہ تھی متاع وقت اور کاروان علم. متاع وقت اور کاروان علم ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ دیوبند سے تھے کراچی سے. انہوں نے کتاب لکھی. یہ ادیب تھے. ادیبانہ اردو اور بھی کتابیں لکھی انہوں نے. وفات پا گیا. یہ کتاب ایک ان کی کتاب ہے کتابوں کے درسگاہ میں. کتابوں کی درسگاہ میں وہ بھی اچھی ہے. وہ منتخب چیزیں ہیں. لیکن یہ کتاب متاع وقت اور کاروان علم یہ کیا کمال ہے. یہ میں نے 3ری کلاس کی شروع میں خرید لی تھی. اردو بازار آنا جانا تھا وہاں پڑھی. یہ باتیں بھی محنت سے پڑھنا ہے. دل لگا کے پڑھنا ہے. محدثین کیسے پڑھتے تھے. وہ وقت کیسے بچاتے تھے. یہ باتیں میں نے 3ری کلاس میں پڑھ لی تھی ساری باتیں.
یہ کتاب پھر بارہا پڑھی، ابھی بھی میرے پاس آئے گی. تو یعنی محدثین سے محبت ہو جائے، پھر ان کی صفات. ابھی ایک ضخیم کتاب ہم لا رہے ہیں، نقوش میرے سلاف کے، ابھی آخری مراحل میں ہے. یعنی محدثین کی 40 صفات کا ذکر کیا ہے، محدثین کی 40 صفات کا ذکر، ہر صفت پر قرآن و حدیث دلائل، پھر محدثین کے اقوال، پھر محدثین کے واقعات. تو وہ صفات کوئی بھی طالب علم جو اپنا لے گا تو انشاءاللہ اس کی باتوں سے، اس کے عمل سے، اس کی ہر چیز سے محدثین کی کوئی نہ کوئی جھلک نظر آئے گی انشاءاللہ العزیز. یعنی ابن حجر رحمہ اللہ کو یعنی مختلف ادوار میں ان کو قاضی القضات مقرر کیا جاتا رہا. وہ چھوڑ دیتے تھے، پھر بنا دیتے تھے، پھر چھوڑ دیتے تھے. آخر کو انہیں پکا انکار کر دیا کہ میں نے بننا نہیں. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ نور الدین عطر صاحب دمشق والے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں ابن حجر صاحب نے جو پکا چھوڑ دیا قاضی بننا بعد میں، یہ بہت اچھا کیا. پھر لکھتے ہیں یعنی وَنِعِمَّ فَعَلَ، انہوں نے بہت اچھا کیا. فَقَدْ تَفَرَّغَ بِذَلِكَ لِنَشْرِ الْعِلْمِ وَخِدْمَةِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ. بس توجہ پوری انہماک 100% علم کو نشر کرنا اور خدمت حدیث کی طرف ہو گیا. اللہ اپنے بندے بن حجر سے راضی ہو جا. ایک بندہ دنیا کو روشن کر گیا، ایک بندہ دنیا کو روشن کر گیا. اگر قاضی بھی رہتے ساتھ تھوڑا بہت کام بھی کرتے رہتے تو وہ تو نہیں نہ کر سکتے تھے جو کر گئے ہیں. قرآن و حدیث کا علم یہ پورا انہماک مانگتا ہے، پوری توجہ چاہتا ہے. میں درجنوں ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں، بڑے ذہین فتح افلاطون اور کمال حافظے والے، وہ ضائع ہو گئے. صحیح معنی میں کیسے ضائع ہو گئے؟ دین بھی پڑھا تھا، ساتھ دنیا کی طرف بھی ہو گئے. وہ دنیا کی طرف، دنیا شاید ایسی ہے جو بندوں کو کھینچ لیتی ہے، جو بندوں کو کھینچ لیتی ہے. اب وہ دین کے کام برائے نام کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ دینداری نماز روزہ کرتے ہیں، دین کا کام بھی کر، لیکن برائے نام ہے وہ چھوٹے موٹے کام کر رہے. کاش یہی نوجوان اپنی ہمہ تن گوش ہو کر قرآن و حدیث کی خدمت میں زندگی گزارتے جیسے ابن حجر صاحب نے کیا تو یہ بڑے کارنامے سر انجام دیتے. آدھا تتر آدھا بٹیر ایسے کچھ نہیں کر سکتے ایسے انسان. اچھا وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی آبیاری میں لگا دے. کتنا خوش قسمت ہے بھائی. بولنا کس نے دکھایا؟ ذہن کس نے دیا؟ یہ دین کی محبت کس نے ڈالی؟ یہ تھوڑا بہت علم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. جب سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، تو پھر کتنا خوش قسمت، کتنے اچھے مقدر والا ہے وہ انسان جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگا دے. اور کیا چاہیے؟ اللہ ایسے لوگوں سے کام لیتا ہے. دیکھ لیں سلف سے آج تک دیکھ لیں، الحمدللہ آج بھی ایسے شیوخ، ایسے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کی اعمال، جن کی عادات، جن کے اقوال، جن کے کتابیں محدثین سے ملتی جلتی ہیں. الحمدللہ آج بھی ان کا وہی احترام ہے جو محدثین کا سلف صالحین میں احترام تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں. یہ جو شکوے شکایتیں ہیں جی قدر نہیں ہے، احترام نہیں ہے، وہ بھی توڑے اندر شاید نہیں. تم فضول لوگ ہو، عمل کی کمی ہے، علم کی کوتاہی ہے، تمہارے اندر وہ قابلیت ہے ہی نہیں. ہمارے محبوب فضیلت الشیخ المفسر الامام حافظ صلاح الدین یوسف ماشاءاللہ مفسر قرآن، احسن البیان، کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے سے تفسیر لکھوائی اور بھی درجنوں کتابیں لکھی. شیخ صاحب رحمہ اللہ مدارس میں درس دیتے تھے. کہ درس میں نے سنے ان کے، ایک درس میں انہوں نے کہا
اے بیٹو طلبہ اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، اتنی قابلیت کہ حق ادا کر دیں، پڑھنے کا، پڑھانے کا، علوم و فنون میں پختگی کا قابلیت حاصل کریں۔ یہ دنیا والے آپ کو دیکھنے کو ترسیں گے۔ سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ، اللہ کی قسم سچ ہے۔ انسان قیمتی بن جاتا ہے اگر محنت نہ کرے، تھوڑا سا وقت دنیا کو دے، تھوڑا سا وقت دین کو دے، تو وہ قیمتی نہیں بن سکتا۔ ابن جیسا فارغ ہو گیا خدمت حدیث کے لیے، اچھا کیا کہ نہ کیا؟ او بھائی اچھا کیا اچھا کیا۔ اچھا، وہ منصب خواہ جتنا مرضی بڑا منصب ہو، جتنا مرضی پیسے والا منصب ہو، قرآن و حدیث کی خدمت سے بڑھ کر وہ منصب ہو سکتا نہیں۔ خواہ نورانی قاعدہ پڑھا ہے انسان، یہ منصب بڑا ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ کی تحقیق میں ابن حجر رحمہ اللہ نے جو قاضی وغیرہ بنے رہے، وہ 20 سال عرصہ گزارا، 20 سال کا، تو سمجھ لگی پھر چھوڑ کر قرآن اور حدیث طرف متوجہ ہو کر 100% یہی خدمت حدیث کرنی ہے، بات ختم ہوئی۔ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک مشکل کتاب بھی لکھی تھی قاضیوں پر، رفع الاسر عن قضات مصر کے قاضیوں پر، اپنے تجربات لکھے سارا کچھ۔ یعنی ابن حجر صاحب کی صرف کتابوں کو ہی دیکھا جائے، کتابوں کے نام پڑھے جائیں، اللہ کی قسم وہ بھی علم کا سمندر ہے۔ صرف کتابوں کے نام ہی بڑے تھے نا، بڑے بندے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑا تیز دماغ دیا تھا، دماغ میں ذرا بھی بات کھڑکتی تھی اس پر کتاب لکھ دیتے تھے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کے حوالہ سے بھی آتا ہے رحمہ اللہ، وہ کسی کتاب کا نام دیکھتے سنتے تھے، نام اپنی نہیں، کسی دوسرے بندے کی، کسی دوسرے امام ہوتے کی، وہ کسی کی کتاب کا نام سنتے تھے، تعارف سنتے تھے، تو وہ کتاب نہیں دیکھی ہوتی تھی، نہ پڑھی ہوتی تھی، تو ان کا ذہن اتنا تیز تھا، فوراً فی البدی وہ اس پر کتاب لکھ دیتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کی ساری کتابیں پڑھی، وہ کتاب ہاتھ لگی میری کہ ساری کتابیں، وہ ساری کتاب پڑھی انہوں نے، امام ابن تیمیہ نے۔ محدثین کا یہ طریقہ تھا۔ بہرحال ابن صاحب کے نا کتابوں کے نام بھی بار بار پڑھنے چاہیے، تو محدثین کے کتابوں کے نام بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، تو ناموں کو پڑھ پڑھ کر بھی نا مصنف کو بہت کچھ ملتا ہے۔ مثلا میں چھوٹا سا خادم ہوں قرآن حدیث کا، تو میں اس طرح محدثین کی کتابوں کو بہت ان کو ذکر محدثین کے حالات پڑھتے پڑھ کے جب کتابوں کا ذکر آتا ہے تو دل اور کھل جاتا ہے اصل مطلب ہی باتیں اب شروع ہو گئی ہیں، تو وہ پھر ایک ایک مسئلے پر کتابیں، چھوٹے چھوٹے رسائل پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر کتابیں، ایک ایک راوی پر کتابیں، ایک ایک اصول پر کتابیں، بڑے بڑے موضوع جب بندہ پڑھتا ہے نا تو وہ پھر بہت کچھ انسان کو ملتا ہے سیکھنے کو۔ ابن حجر صاحب کی زندگی میں انہوں نے جو شروع جوانی سے ہی کتابیں شروع کر دی تھی، شروع جوانی سے ہی، تو شروع میں جو انہوں نے کتاب لکھی وہ تغلیق و تعلیق تھی، صحیح بخاری کی معلق روایتوں پر، معلق روایتوں کو الگ کیا، پھر ان پر دراسہ کیا، اور تغلیق و تعلیق میں جتنے بھی حدیثیں ابن حجر صاحب علیہ رحمہ اللہ ان کو اپنی سند سے بیان کیا ہے اپنی سند سے، اور یہ پہلی کتابوں میں سے ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ کیا کمال یہ کتاب ہے تغلیق۔ پچھلے مہینے ہمارا دورہ جاری ہے ڈپلوما امام بخاری، اس میں نے اس پر پورا گھنٹے 1.5 کا لیکچر دیا ہے، تغلیق و تعلیق کیا ہے، یوٹیوب پر ہے، وہ ضرور سنیں۔ اچھا، جمع فيه الاحاديث المعلقة في صحيح البخاري وخرجها وبين الاسانيد الموصولة التي رويت بها في شتى المصادر الحديثية
وهو عمل عظيم يدل على براعة نادرة واستهزار وسعة اطلاع بعیدی المدى. یعنی کیا کمال یہ کتاب ہے تغلیق و تعلیق. استاد محترم شیخ حسری صاحب حافظہ اللہ نے تربیہ میں کلاس میں فرمایا ابن حجر کی وسعت علم، وسعت حدیث، وسعت رجال، وسعت مصادر مراجع دیکھنا ہو، ابن حجر صاحب کی کتاب تغلیق و تعلیق پڑھیں. اللہ کی قسم کمال یہ بندہ تھا. اور یہ کتاب شروع زندگی میں جو کتاب لکھی پہلی کتاب وہ ہے. جب اللہ تعالیٰ فن میں رسوخ دے دیتا ہے تو چھوٹی عمر میں بھی بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے. الحمدللہ. 150 سے زیادہ ابن حجر صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، بڑی بھی چھوٹی بھی، رسالے بھی. بڑی کتابوں میں فتح الباری ہے، تہذیب و تہذیب ہے. چھوٹی کتابوں میں نخبۃ الفکر ہے، اس کی طرح نظر و نظر ہے الی آخرہ. ابن حجر صاحب کی کتابیں ان کی زندگی میں ہی عام ہو گئی تھی، بلکہ بادشاہوں تک انہوں نے بھی ابن حجر کی کتابوں کو منگوایا تھا. پوری دنیا کے بڑے بڑے جو اہل علم علماء تھے، محدثین تھے، بادشاہ تھے، وہ کتابوں کے نسخے منگواتے تھے. اور یہ یعنی مصنف کی زندگی میں ہی اس کی کتابیں عام ہو جائیں، قبول عامہ ہو جائے، یہ مقبولیت کی ایک دلیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ وہ کتابیں فائدہ مند ہیں تو عام ہو رہی ہے نا. جی اللہ ہماری بھی کتابوں کو قبول عامہ عطا فرمائے، جنت قدریہ بن جائیں. ابن حجر صاحب کی اہم کتابیں ساری ہی اہم ہیں. تاجر المنفع، الاصابہ فی تمییز صحابہ، الدرر الکامنہ، المطالب العالیہ، التلخیص الحبیر، الدرایہ. یعنی یہ بڑی بڑی اہم کتاب، یہ چند وہ کتابیں ہیں جو بڑی بڑی اہم ہیں. اس کے علاوہ بھی بڑی ہی زیادہ اہم کتابیں ہیں.